پر آ جائے تو کیا حکم ہے؟ کیا وہ ناپاک ہو جاتی ہے؟ چپل کے نیچے اگر کوئی گیلی نجاست نہیں لگی تھی، خشک نجاست ہو اور وہ جائے نماز پہ آپ کو نظر نہ آ رہی ہو تو پھر پاک ہی ہے. یعنی صرف چپل پہن کے جائے نماز پہ چلنے سے جائے نماز ناپاک نہیں ہوتی. خلاصہ یہ، جب تک ناپاکی واضح طور پر آپ کو یقین نہ ہو ناپاکی کے لگنے کا. اگر کوئی الٹے ہاتھ سے کام کرتا ہو تو کیا اس کا نامہ اعمال الٹے ہاتھ ہی میں ملے گا؟ نامہ اعمال کا الٹے یا سیدھے ہاتھ میں ملنا اس پر ہے کہ جس کے گناہوں کا پلڑا جھک گیا تو وہ برباد ہو گیا، اور برباد لوگوں کو نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں ملے گا. جس کا نیکیوں کا پلڑا جھک گیا وہ کامیاب ہو گیا، اس کا نامہ اعمال اس کو سیدھے ہاتھ میں ملے گا. باقی الٹے ہاتھ سے کام کرنا خلاف سنت ہے. جتنے بھی اچھے کام ہیں، پاکیزہ کام ہیں، شریعت نے ہمیں سیدھے ہاتھ سے، دائیں ہاتھ سے کرنے کا حکم دیا ہے. تو الٹے ہاتھ سے کام کرنا برا عمل ہے، اس عادت کو ختم کرنا چاہیے. محمد ارمان صدیقی انڈیا سے، کیا غیر مسلم سے ملتے وقت نمسکار کہہ سکتے ہیں؟ اگر نہیں تو اس سے بات شروع کرتے وقت یا فون پر بات کرتے وقت کیا کہیں؟ تو نمسکار تو نہیں کہہ سکتے، کیونکہ کسی بھی غیر مسلم کا جو مذہبی شعار ہوتا ہے، مذہبی علامت ہوتی ہے، وہ آپ استعمال نہیں کر سکتے. باقی ہیلو ہائے جو بھی چاہیں کہہ لیں، نائس ٹو میٹ یو، گڈ نائٹ، گڈ آفٹر نون، گڈ مارننگ، کوئی بھی لفظ یوز کر سکتے ہیں. نفل روزہ رکھ کر کیا والدین کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ بہتر صدقہ و خیرات ہے جو حدیث میں منصوص ہے. میں اپنا گھر بنانے کے لیے پیسے جمع کر رہا ہوں تو ان پیسوں پر زکوٰۃ کا کوئی حکم ہوگا یا نہیں؟ ہوگا. اگر زکوٰۃ کی تاریخ آ گئی اور آپ کے پاس کیش اماؤنٹ ہوا تو آپ پر زکوٰۃ لازم ہے. بلکہ اگر حج کے سیزن شروع ہو گیا اور حج کی درخواستیں جانا شروع ہو گئیں اور آپ کے پاس اتنا پیسہ ہوا کہ جس میں حج آسانی سے ممکن ہے تو حج بھی فرض ہو جائے گا آپ کے اوپر. لہذا اس سے پہلے آپ گھر پہ خرچ کر دیں تو پھر فرض نہیں ہوگا اور پھر زکوٰۃ بھی نہیں ہوگی. جو پیسے خرچ ہو گئے ان پہ کچھ نہیں ہوگا، چاہے وہ گھر بنانے میں ہی خرچ کر دیے ہوں. جو لوگ ایسی جاب کرتے ہیں جن کی شفٹ بدلتی رہتی ہے تو وہ لوگ نماز کس طرح پڑھیں؟ مثلاً ظہر کی نماز 11:30 پر پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ بھائی صاحب، نماز اپنے ٹائم پہ ہی ہوگی. 11:30 پہ اگر زوال کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، نارملی تو 11:30 پہ زوال کا وقت ختم نہیں ہوتا. تو شفٹ بدلنے سے نماز معاف نہیں ہوتی. ہر قیمت پہ آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی، کسی صورت میں بھی نماز قضا کرنے کی اجازت نہیں ہے. پرانے اسلامی کیلنڈر کا کیا کرنا چاہیے؟ پرانے اسلامی کیلنڈرز کا کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے. اسلامی کیلنڈر پرانا ہوتا ہی نہیں ہے، سال تو تبدیل ہوتا رہتا ہے. تو 100 سال کے کیلنڈر بنتے ہیں، چاہے اسلامی کیلنڈر ہو یا شمسی کیلنڈر ہو، کیلنڈر ہوتا ہے. باقی یہ کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ چاند کی 29 اور 30 تاریخ کا فرق آتا ہے تو پرانے کیلنڈر اس لحاظ سے اگلے سال یوز نہیں ہو سکتے، تو جو چاہیں کریں کیلنڈر کا، بھائی کچھ بھی کر لیں. کیلنڈر کو سیلنڈر میں جلا دیں، یہ بھی ٹھیک ہے. درگاہ پر منت مانگنا صحیح ہے یا نہیں؟ حرام ہے بھائی، حرام، کبیرہ گناہ ہے. حسان دہلی سے، کیا دوائی سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ دوائی سے وضو نہیں ٹوٹتا. ظہیر الدین کلکتہ سے، کیا لیٹنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ لیٹ کر اگر آنکھ لگ گئی تو وضو ٹوٹ جائے گا، اگر آنکھ نہیں لگی ہے تو صرف لیٹنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. لوگ کفن پر زعفران سے کلمہ شہادت لکھتے ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ نہیں، یہ مناسب عمل نہیں ہے، سنت سے ثابت نہیں ہے. تو جتنا ہمیں سنت سے میت کے جو بھی لوازمات اور جو بھی اس موقع پہ کیا جاتا ہے، جتنا قرآن و سنت سے ثابت ہے، اس میں اپنی طرف سے کوئی ایڈیشن نہیں کرنی چاہیے. اسلام سادہ مذہب ہے تو اس کو سادہ ہی رکھنا چاہیے. باپ کے مرنے کے بعد چند مہینوں بعد دادا کا بھی انتقال ہو گیا تو کیا یتیم پوتا پوتی کا وراثت میں کوئی حصہ ہوگا؟ 2 چچے اور 2 پھوپھیاں بھی ہیں. دیکھیں، 2 چچا بھی ہیں آپ کے، تو اس کا مطلب دادا کی نرینہ اولاد موجود ہے. تو جب نرینہ اولاد موجود ہوتی ہے تو پوتوں کا وراثت میں حصہ نہیں ہوتا. ہاں، اگر سرے سے نرینہ اولاد ہوتی ہی نہیں تو پھر پوتے نرینہ اولاد کے قائم مقام ہو جاتے. لیکن یہاں پوتے پوتیوں کا حصہ نہیں ہے. وجہ اس کی ہے کہ دادا کی نرینہ اولاد دادا کی موت کے وقت زندہ تھی، جن کو آپ اپنے چاچا کہہ رہے ہیں. اس لیے یتیم پوتا پوتی کا نہیں ہوگا ایسے موقع پہ وراثت میں حصہ. کیا پیٹ کے بل لیٹنا غلط ہے؟ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے. سری اور جہری نمازیں کیا ہوتی ہیں؟ سری نمازیں وہ ہوتی ہیں جس میں آہستہ تلاوت کی جاتی ہے، جیسے ظہر، عصر. اسی طرح ہاں، یہ ظہر اور عصر. اور جہری نمازیں وہ ہوتی ہیں جس میں بلند آواز سے تلاوت ہوتی ہے، جیسے فجر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے.